بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم احادیث کی طرف چلیں، آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ جانتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 64 کا ترجمہ ہے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو، اور اس دن کو بھی جس میں اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے اب حدیث شریف سنتے ہیں۔ پہلی حدیث کون سی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یہ حدیث آپ نے جانی، جس میں معلوم ہوا کہ بخار کے بارے میں اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ اسے پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ہم ایک اور حدیث جانتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی بخار میں مبتلا عورت لائی جاتی تو وہ اس کے لیے دعا کرتی اور اس کے گریبان میں پانی ڈالتی۔ وہ بیان کرتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کریں۔ تو یہ حدیث بھی معلوم ہوئی کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے سنا کہ وہ سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے بیان فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہاں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت۔ تو آپ نے جانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر طاعون پھیل رہا ہو وہاں مت جاؤ، اور یہ ایک وبا ہے، اور جہاں کہیں تم موجود ہو اور کہیں وبا پھوٹ پڑے تو پھر اس جگہ سے مت نکلو۔ یہ حدیث آپ نے جانی۔ اسی حوالے سے آئیے دوسری حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام سرخ میں پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ وبا میں طاعون، ہیضہ وغیرہ جیسی سب بیماریاں داخل ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو سکا کہ جب کہیں وبا ہو، پھوٹ پڑے، تو اگر وہاں موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہ نکلا جائے، اور وبا میں طاعون، ہیضہ اور ایسی دوسری بیماریاں داخل ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں یعنی ہیضے سے مرنے والا شہید ہے، اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ آئیے اسی حوالے سے ہم ایک اور حدیث بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر بھیجتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھوٹ پڑا ہو، اور یہ یقین رکھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر اگر وہ طاعون میں انتقال کر جائے تو اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ آپ نے حدیث جانی کہ جو شخص بھی طاعون سے مر جائے، انتقال کر جائے، تو وہ شہید جیسا ثواب پائے گا۔ تو یہ تمام احادیث تھیں۔ آپ جب بھی کبھی احادیث سنا کریں
تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کیجیے۔ میں آپ سے پھر نئی احادیث کے ساتھ ملوں گی، مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی